السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بڑا افسوس کی بات ہے، آج تو ایک اپنی بستی میں ایسا بڑا حادثہ ہو گیا جو معروف خاندان کا ایک بندے کا قتل ہو گیا، اور مارنے والے جو ہے 3 بھائی وہ میرے بھائی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ ان کے ہاتھوں سے ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کسی سے بھی۔ جیسے کہ طاہر افاری بھائی بولے کہ قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے گا، یہ بہت بڑا افسوس ہے۔ اور قتل کرنے والا ایک قتل یعنی کہ انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے، ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ مگر یہ بار بار اپنے عبداللہ باہمی صاحب پوچھ رہے تھے کہ دوسرا پہلو کیا ہے اس بات کا، وہ بھی جان لینا چاہیے۔ 2-3 بار بتا رہی ہے تو میں سوچا کہ میں یہ ضروری سمجھا کہ دوسرا پہلو کیا ہے، تو بتا دوں کہ دوسرا پہلو یہ ہے اس کا کہ ان لوگوں کی مارنے کی وجہ نہیں مارنا چاہیے تھا، اس کا افسوس ہے۔ جس کے یعنی مقتول کے گھر میں جو ماتم ہے ویسا ہی ہمارے گھر میں بھی وہی ماتم چل رہا ہے، یعنی کہ افسوس اتنی برابر ہی افسوس ہے، یہ بچوں سے ایسا کام ہو گیا۔ 2018 کی بات ہے، 2018 جنوری کی بات ہے۔ جو چھوٹا جو ہے نا رئیس جابری، میں ابوبکر ربیہ ہوں، میری چھوٹی والدہ کے بیٹے ہیں یہ چاروں، جس میں سے 3 اس میں انوالو تھے۔ جو رئیس جابری ہے جو سب میں چھوٹا ہے، 18 سال کا تھا شاید جب، میرے خیال سے 2018 کی بات ہے۔ جنوری میں وہ انڈیا جا رہا تھا، تو حامد زبیدی صاحب ایک پارسل دیا ان کو 30 کلو کا، جس میں پروٹین کے ڈبے ہے بولے، ایک آئی فون ہے بولے، ایک اور کیا بولتے ایک انگوٹھی دیے سونے کی گولڈ، یہ لے کے جاؤ، میں تم کو آنے جانے کا ٹکٹ لگایا تھا۔ آنے جانے کا ٹکٹ آنے والا بھی تھا وہ، کیونکہ وہ جا رہا تھا کہ وہ کشتیوں کے لیے جا رہا تھا، 26 جنوری کو جو کشتیاں ہوتے نا، 10 دن کی چھٹی میں واپس پلٹ کے پھر اس کو آنے کا تھا۔ تو وہ بولا کہ 10 دن کے لیے جا رہا ہوں، چلو بھائی ٹکٹ لگا دے رہے اپ اینڈ ڈاؤن، سامان تو لے جانے کا ہے۔ تو وہ سامان کیا ہو گیا، وہاں پر پکڑا گیا ایئرپورٹ میں۔ وہ سامان انہوں نے ایسا پیک کرے تھے، کارٹون کے اندر اور ایک کارٹون ڈالے ہوئے، اور وہ کارٹون دونوں کارٹونوں کے بیچ میں جو چیری رہتی ہے اس میں پورے سونے کے بسکٹ بھر دیے۔ اب وہ ایئرپورٹ میں پکڑا گیا، اور یہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، ان کو بتایا نہیں کرے نہیں، بس یہ تمہارے گلے میں جو ہے یہی ہے، یہ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، بس اس کے اندر ایک آئی فون ہے، میرے لیے لے کے جا رہا ہوں بولنا، بس لے کے گئے اس کو۔ 3 سے 4 کلو سونا تھا سننے میں آ رہا وہ، اور وہاں سے وہ سیدھا جیل لے کے چلے گئے اس کو۔ لینے کے جانے کے بعد افسوس کی یہ بات، یہ نہیں آیا نہیں بندہ ایئرپورٹ سے، لینے گئے تو باہر ہی نہیں نکلا، تو پھر ظاہر زبیدی کا سامان وغیرہ تھا، تو پھر ظاہر زبیدی کال کر کے پوچھے کہ کیا ہوا، بندے کے ساتھ سامان آنے والا تھا، تو بولے نہیں بندہ آیا نہیں، ہم وہاں ویٹ کر رہے ہیں ایئرپورٹ کے پاس ہی ہے۔ پھر ظاہر زبیدی کو پتا چل گیا کہ وہ بندہ پکڑا گیا، پھر ظاہر زبیدی ہم لوگ ایئرپورٹ سے بلا لیا کہ بھائی آ جاؤ آپ لوگ ایئرپورٹ میں، ایئرپورٹ سے آ جاؤ واپس۔ پھر ظاہر زبیدی کے پاس گئے تو ظاہر زبیدی بولے کہ بھائی ایسا قصہ ہے، وہ سامان جو آیا تھا پکڑا گیا، مگر کہ میں ذمہ دار ہوں، دیکھو میں ذمہ دار ہوں، میں چھڑاتا ہوں، میں اس کا جو بھی ہے پاسپورٹ بھی چھڑا دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، بس ہمارا نام نہیں لینا ہے، ہمارا نام نہیں مطلب بولو، میرا ہے وہ، میں لایا تھا بنا ٹیکس پے کرے لا لیا، میں ایسا بول دینا ختم، باقی کا ہمارا وکیل سنبھال لیتا۔ تو اب بھائی بچے کو تہمت لگ جائیں گی، پبلش ہو جائیں گی بات، بول کے ہم لوگ بولے چلو بھائی چھڑانے والا ہے نا، لگاتا ہوں بورا۔ 3 دن ہو گیا، 3 دن تک یہ اندر تھا، 4تھے دن چھوٹا، بچہ تو چھوٹ گیا، پاسپورٹ اندر پھنس گیا۔ تو ظاہر زبیدی کو 2 چیک بنانا، ڈی بنا کے دینا پڑا کہ سیکورٹی کے لیے، کہ 2 لاکھ کی، یعنی ہمارے یہ بچے کے سمجھو ماموں کے نام پہ ایک، بڑے بھائی کے نام پہ ایک، 2 ڈیڈیاں بنا کے بولے تم لوگ فیملی والے ہے نا، ہم لوگ انوالو نہیں ہونا بیچ میں، میرا نام مت لو، بولو میرا ٹریولس کا نام مت لو، میرا یہ ہمارا نام ہی نہیں لینا، تو میں بہترین کام کر کے نکال دیتا ہوں، گزارا ٹائم دو بس، یہ بول رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بچہ تو باہر آ گیا، پاسپورٹ اندر ہی ہے، ڈی بنا دیے، 4 لاکھ روپے ڈپازٹ رکھ دیے، ظاہر زبیدی 2 لاکھ میرے بڑے بھائی یعنی کہ چھوٹی والدہ کا بڑا بیٹا جو ہے سعد جابری کے نام سے، پھر ایک ماموں کے نام سے ڈی بنا کے تم نے یہ دینا تو سیکورٹی پہ چھٹتا ہونے، چلو دے دیے، چھٹ گیا۔ 3.5 سال ہو گیا اب تک، بچے کی نوکری چلے گئی،
وہاں پہ انہیں کام کرتا تھا کس پہ، ٹائپنگ سینٹر میں، جو جہاں پہ ویزا وغیرہ پیسٹنگ ہوتا ہے، جہاں پہ ایمریٹس آئی ڈی وغیرہ بناتے نا، وہاں پہ 3000 سیلری تھی اس کی. نوکری چلے گئی، 1 مہینے میں ہو جاتا، 2 مہینے میں ہو جاتا، 3 مہینے میں ہو جاتا، 6 مہینے گزر گئے، ویزا بھی ختم. ابھی تک ہر مہینہ 2 سے 3 چکر لگاتا تھا، انہیں کال پہ بھی فالو اپ میں تھا چھوٹا. اس کے بعد ہمارے پورے یعنی کہ بڑے خاندان کے ہمارے طاہر بھائی، انہوں بھی جا کے گھر پہ بیٹھ کے 10-12 بندے ہمارے خاندان سے جا کے 2-3 بار میٹنگ بھی کرے، زاہد کو سمجھائے بھی کہ بھائی چھڑا دے پاسپورٹ اس کا، اس کو نوکری کرنے والا ہے، وہی بچہ ہے. اس سلسلے میں نا ان دنوں بچی کا رشتہ بھی ہوا تھا، میری بہن کا رشتہ بھی طے ہوا تھا. وہ رشتہ بھی کیا ہوا معلوم ہے، یہ بچے کے بارے میں معلوم ہوا، 3 دن جیل میں رہ کے آیا، کر کے آیا، اس کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ رشتہ بھی ٹوٹ گیا. اور یہی تھا کہ جس سے گھر وغیرہ چلتا تھا اور شادی بھی سمجھو اسی کے اوپر نربھر تھی. صفائی صاحب بھی جو بولے بالکل صحیح ہے. افسوس جو قتل ہو گیا کافی افسوس کی بات ہے، وہ بھی ہمارے بھائیوں کے ہاتھ ہوا، یہ تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے بھی. اور محمد نعیم جو ایم بی ٹی کے لیڈر یعنی کہ ایکٹیو ورکر ہے شاید بھائی، وہ بھی بولے صحیح بات ہے. بس دعا کرو بھائی کہ ہمارے کوئی بھائی سے ایسا کام نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے بھائیوں سے ہوا ہم کو پتہ ہے. اور جو قاتل ہوتا یا قتل کرنے والے کے گھر میں بھی کوئی جشن نہیں منایا جاتا. بہت افسوس کی بات ہے. بس اس کا حل قتل نہیں تھا، بالکل قتل نہیں تھا، خالی پاسپورٹ اٹکا ہوا تھا نا. انڈیا میں بھی کچھ نہ کچھ کر لے رہا تھا، نہیں بول کے نہیں، مگر کچھ اتنا نہیں کر پا رہا تھا جتنا کہ وہاں کر پاتا تھا، مگر کہ وہ پاسپورٹ ہی اٹکا تھا. سمجھو ایک فیوچر، ایک تو کیس پڑا ہوا تھا اس پہ، اور وہ ضمانت پہ گھوم رہا تھا، پھر رہا تھا. تو میرے بھائیوں سے یہی التجا ہے کہ بھائی کسی کا مال مت لے جاؤ، کسی کا کچھ بھی مت لے کے جاؤ. پھر 2-4 بار ہمارے بڑے خاندان سے جو بڑے بڑے لوگ آئے جا کے بولے زاہد زبیدی کو، زاہد بھائی ٹائم پہ ٹائم دینے لگے. حالانکہ اندر سے والدہ بھی ان کے اچھی طرح جانتے، ربیہ والوں والدہ ان کے اندر سے انہوں کیا کرتے تھے کہ آواز دیتے زاہد ادھر آ باہر کو بلا کے سمجھاتے تھے انہوں کہ زاہد تو چھڑا دے بچے کا فیوچر خراب مت کر. کئی بار ان کے والدہ بھی بہت پریشان ہوتے تھے جب بھی ان کے گھر میں مردانے میں بیٹھک ہوتی تھی. آپ دیکھو 2018 جنوری کی بات ہے یہ، آج 2021 اکتوبر آ گئے. 10 دن ہو گئے بچے بار بار جانا، یہی خالی ان کو بولے نہیں، وکیل بولا کہ 10 دن کے بعد مل جاتا، بولا وہ بولا یہ بولا. اچھا یہ بول رہے تھے مگر کیا بول رہے تھے معلوم ہے، وہ ڈیڈیاں ہیں نا وہ میرے نام پہ ٹرانسفر کر دو. پہلے کیا بولے معلوم، میرے نام پہ رہے تو میں آ جاتا ہوں، ایکسپوز ہو جاتا ہوں، تمہارے ماموں کے نام پہ رکھو، فیملی بلڈ ریلیشن رہنا، فلاں رہنا. بولے اب کیا بول رہے تھے کہ وہ 4 لاکھ مجھے وہ ڈیڈیاں میرے نام پہ ٹرانسفر کر دو، میں سیورٹی اب میں کنٹینیو کر لیتا ہوں. اس کو پتہ نہیں کیا ہے قانونی وہ باتیں میرے کو اتنا معلوم نہیں، بلکہ وہ ڈیڈیاں بولے سائن کر دو میرے نام پہ ہو جاتے لوا. تو وہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ جب تک کہ پاسپورٹ نہیں آیا ہم تمہارے سائن نہیں کرتے، تمہارے پیسے اٹکے ہوئے رہنے دو ایز اے سیورٹی وغیرہ. اب دیکھو آخری میں بچہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا تھا، جس کی تنخواہ 3,500 سیلری تھی، وہ وہاں پہ بے روزگار ہو گیا. ہاں اس کی وجہ سے گھر چلتا تھا، گھر کے حالات خراب ہو گئے. اور جو بولتے ہیں بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا ایک تو. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اب کیا کر رہا تھا معلوم ہے، عباس اسٹیڈیم کے پاس جو ہے نا جو موز وغیرہ لگا کے بنڈیاں وغیرہ ہے نا، وہاں پہ ادرک لہسن کبھی آلو وغیرہ لا لے کے وہاں بیچ لے رہا تھا. پھر اب انہیں حال میں وہ منڈی جہاں بھی لگتی تھی وہ منڈی کے پاس وہاں پہ کاروبار کر رہا تھا، جہاں منڈی لگ رہی وہاں چاہیے جانا. اب خاصا نقصان بھی ہونے لگا تھا اس پہ. اور اس کو پھر وہ کیا بولتے وہ جاب ہے نا پرانا، وہاں سے کال آیا اس کو کہ تم یہاں پہ ایک جاب ہے کر لیتے کیا، تم آ جاؤ 1 ہفتے میں آ جاؤ، کیا بولتے اپنا وزٹ ویزا لے کے آ جاؤ وغیرہ وغیرہ بولے. تو آج پوچھنے گئے تھے صبح میں کہ بھائی پاسپورٹ کب ہے، کب نکلتا کیا نہیں ہے. تو حامد زبیدی جو انہوں ہینڈ اوور یہاں سے سامان انہوں ہی کرے تھے، ہینڈ اوور یہاں سے سامان وہاں تو اپنے زاہد زبیدی سامان لیے. یہاں ملاقات ہو گئی اچانک آج. پھر انہوں بات کرے، ارے حامد بھائی تم سامان دیے تھے نا میرے کو، فلاں. بولے تو کیا ہے میں پہچانتا نہیں، کون ہے تم، فلاں. گالی گلوچ بہت ہوئی وہاں پہ پورا، یعنی کہ آس پاس کے لوگ جو ہے باسمان میڈیکل ہال کے آس پاس کے
پورے لوگوں کو پتا ہے کہ کافی سارا ان لوگوں کو ذلیل کرے, گالی گلوچ بھی ہو. کیا کر لیتے تم, کیا اکھاڑ لیتے اکھاڑ لو, اکھاڑ کے بتاؤ, تم کر کے بتانا میرے کو آج کی ڈیٹ میں کیا کر لیتے. گالی والی فل ہوئی گھر میں. میں سنا گھر میں سے لیڈیز کی بھی آوازیں آ رہی تھیں. ہاں, لیڈیز بھی اندر سے چلا رہی تھی, انہیں بھی چلا رہے تھے تم لوگ. میرے بھائیوں کا نا زیادہ خط اونچا نہیں ہے, تقریباً 5-2 5-4 ایسا ہی ہے. تو بولے تم لوگ کتنے خط گڑے میرے سامنے, دیکھو تم لوگ کتنے ہیں, میں کتنا ہوں. پولیس کو پیسے کھلا کے تینوں کو حالت ڈھیلی کرا دیتا ہوں. ایسا بیچارے مرحوم صاحب آج صبح میں یہ بات ہوئی. اور بچے کیا کرے, کیا سوچ لے, کیا ارادہ اپنے آپ میں ذلت فیل کرے وہ پبلک میں, اور یہ قدم اٹھا لیے. ہم کو بہت بڑا افسوس ہے اس پہ, کیونکہ ہمارے طاہر بھائی کا بھی یہ کہنا ہے کہ کاش لوگ آ کے بولتے تھے کہ ایسی چیز ذلیل کرا, ہمارے کو بے عزت کرا, ہمارے کو روپیہ والے بول کے گالی دیا, تو ہم بھی جاتے تھے یہاں سے 10-20 آدمی جا کے اس کو بھی ذلیل کر دیتے تھے. مر کے یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا. تو بہت بڑا افسوس کی بات ہے, یہ بچوں سے یہ قتل ہو گیا. بچے زیادہ ایج کے نہیں ہیں, ایک اس میں 28 کا ہے اور اس میں دوسرا ہے 24 کا ہوگا, 26 اور 24 ایسا کچھ ہے. ان کا کچھ ریکارڈ نہیں ہے, یعنی کہ پہلے کچھ مرڈر کیس وغیرہ کا نہیں ہے, بس اپنے آپ کو لوگ ایگو ہٹوا سمجھیے لوگ کا, اور ذلت فیل ہوئی بستی میں, بہت ذلیل کرا. سننے میں آ رہا, جانے دو وہ تو بعد میں بولوں گا کہ یہ بات ہوئی, اور انہوں نے 2 گھنٹے کے اندر یہ ایکشن لے لیے. ہمارا گھر بھی کافی افسوس زدہ ہے فی الحال. اللہ بس مرحوم کے گھر والوں کو بھی صبر عظیم عطا کرے. اب وہ چیز کا بہت بڑا افسوس رہیں گا ہمیں بھی ہمیشہ. اور ایک بات ہے کہ بیچ میں بھی 2 سال پہلے کی بات ہے, زاہد زبیدی کو بار بار فالو اپ کرنے سے زاہد زبیدی اپنے سالے صاحب کو کسی کو بول کے بولے یہ لوگ بہت جا رہے ہیں, چکرا مار رہے ہیں, ان لوگوں کو بلا کے دھمکا ذرا, یہ بچے ہیں. تو ایک بار فون کر کے انہیں کہاں بلایا معلوم ہے, کیا بولتے اپنے میدان میں بلا کے میدان میں آؤ تم لوگ. یہ چاروں کے چاروں چلے گئے بنا انفارم کرے ہمارے کو, چاروں چلے گئے. چلو وہاں پہ چاروں کو دیکھ لے کے, یا تو روابدار بات دیکھ لے کے, یا تو چہرے روابدار دیکھ لے کے, وہ سمجھو کچھ ہوا نہیں وہاں پہ. نہیں تو وہاں پہ 2 سال پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا. اس کو بلایا اس نے فون کر کے, آؤ تم لوگ کون ہے, میں میدان میں بیٹھا ہوں, آؤ. چلے گئے بچے, جوان بچے جذبات میں چلے گئے, بنا بتائے چلے گئے ہمارے. تو چلو وہاں پہ تو بات کچھ ہوئی نہیں, بس تھوڑا سا جذبات میں بات کر لیے, پھر ٹھنڈے ہو گئے, پھر چلو سوری واری بول لے کے آ گئے. تو یہ کیا بنا لیے بارکس کے فٹ بال گراؤنڈ کو, وہاں پہ بھی ولید سعدی کا بھی وہاں پہ بلا کے مرڈر کرے. یہ کیا ہو رہا بستی میں, سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ گنڈا گردی کرنے کے لیے رکھے اپنا کیا بولتے اپنا فٹ بال میدان, جبھی بھی ایسی ہوا. اور میری کیا ہے معلوم, ہماری بستی والے یا تو سب گروپ کے بھائیوں کو یہ بول رہا ہوں کہ اس سے سبق لو کہ بھائی کبھی بھی کوئی بھی پارسل بھیج رہا تمہارے کو, ٹکٹ دے دیتا ہوں, 1000 درہم دے دیتا ہوں, انڈیا کے 20,000 دے دیتا ہوں, وزٹ پہ نہ تم یہ لے کے جاؤ, مت لے کے جاؤ. اس میں سونا بھرا ہوا ہے بھائی, اس میں سونا وونا ڈال کے دیتے نہیں آپ لوگوں کو. ایک بار بغدادی کے بچے کو وہ دواؤں میں پکڑا دیے تھے. ہاں, یہ ہمارے بھائی کو ایسا فیوچر خراب کرے اس کا. ہاں, اور گھر کی حالت ایسے کر دیے. آج یہ قدم اٹھا لیے بچے, خدا نہ خواستہ کسی اور بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو اللہ نہ کرے وہ بھی ایسا قدم اٹھائے. تو یہ چیز چلتے رہتی ہے, سب کو معلوم ہے. یہ 1-2 بندے ہوں گے جو اس کو پتہ نہیں ہوں گا یہ چل رہا کام, یہ کام ہے, یہ زبیدی والوں کا یہ کام ہے. یہاں پہ کرنسی لکھ جانا, لانا, وہاں سے آ رہا تو بندہ وہاں سے کرنسی منگا لینا, یہ سب کو پتا ہے. میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں, یہ سب کو پتا ہے.